لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اگر دیکھا جائے تو باغ پودوں اور پھولوں کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وقت پر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ان میں فالتو گھاس پھوس اور مختلف خاردار جھاڑیاں اگ آتی ہیں جو کہ بعد میں تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر انسان بھی زیادہ دیر اللہ کی یاد سے غافل رہے تو اس کے دل کے باغ میں بھی بہت سے بدنما اور کانٹوں سے بھری جھاڑیاں اپنا ڈیرا جما لیتی ہیں، جن کا اگر پر وقت خاتمہ نہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ اتنی مضبوط جڑ پکڑ لیتی ہیں کہ پورے دل کو ہی سیاہ اور ویران کر دیتی ہیں۔ اس ویرانی کو دور کرنے کے لیے میرا اللہ، جو کہ نہایت کریم، رحیم، لطیف اور ودود ہے، بار بار اس کی زندگی میں ایسے قیمتی اور نیکیوں سے بھرے ہوئے موسم اور لمحات لاتا رہتا ہے جن سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ان سب فضولیات سے جان چھڑا سکتا ہے۔ خاردار جھاڑیوں کے بجائے خوشنما پھولوں کی بہار لا کر اپنی فلاح کا سامان تیار کر سکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم ذات باری تعالیٰ بار بار انسان کی زندگی میں ایسے مواقع لاتا رہتا ہے جن پر اگر تھوڑا سا غور و فکر اور محنت کی جائے تو کم وقت میں بہت زیادہ مستفید ہو سکتا ہے۔ اللہ نے وقت کو پیدا کیا اور ان اوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کچھ مہینوں اور ایام کو امتیازی حیثیت عطا کی اور ایسے فضائل سے نوازا جن میں اجر و ثواب باقی ایام سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان خصوصی ایام میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ باقی سارے سال کے ایام پر زیادہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ اس میں کیا گیا ہر عمل اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسند ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کی گئی عبادات کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اسی مہینے میں قربانی اور حج جیسی عظیم عبادات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادتوں کے اس افضل ترین موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آئیے آج سب مل کر یہ عہد کریں کہ اللہ پاک کے عطا کردہ ان خوبصورت مواقعوں کو ہم اپنی دنیا کے لہو و لب میں نہیں گوائیں گے اور اس کی رضا کو پانے کے لیے خوب کوششیں کریں گے، اور ان خاص اور اہم ترین دنوں میں کرنے کے کام خصوصاً فرض نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے، کثرت ذکر، قضا اور نفلی روزے رکھیں، صدقات و خیرات کریں، تکبیرات پڑھیں۔ ویسے تو پورا عشرہ ہی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، لیکن اس کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا روزہ اس قدر افضل ہے کہ اس کے رکھنے سے ہمارے پچھلے گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے پورے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہونے کی زبردست آفر ملتی ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔